جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سورہ رعد جو ہے یہ قرآن پاک کی 13th سورت ہے، اور اس کے کمپیریٹیولی جیسے ہم پہلے جو صورتیں کرتے ہیں اس کے مقابلے مجھے یہ چھوٹی صورت لگتی ہے. ویسے چھوٹی نہیں ہے، 6 رکوع ہیں اس کے بھی، لیکن وہ پچھلی چونکہ ہم نے لمبی لمبی صورتیں کور کی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی مجھے مختصر لگتی ہے. تو رات کا جو مطلب ہے یہ بجلی کی جو ہے نا کڑک یا تھنڈر آپ اس کو کہہ لیں. کہ ایسے محسوس مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا اس کو کرتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ایک کام سے چھپاکے سے نا کوئی چیز ماری ہے کہ یار بندے بن جاؤ کسی. تو یہ مکی لائف کا لاسٹ فیز میں یہ والی صورت نازل ہوئی ہے، اور مینلی اس کا جو فوکس ہے وہ جو بھی آبجیکشنز نان مسلمس کی طرف سے توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رسپونڈ کیا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دی ہے. تو جو ایک بہت بڑا اس کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مین تھیم کے اندر جو ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں، پہلے اپنی قدرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. تو اس میں کچھ سائنز ہیں، میں اس کو بریفلی کیا نشانیاں اللہ نے اس صورت میں بتائی ہیں بریفلی جو ہے ہم ان کو کور کرتے ہیں. ہم سارے ان سائنس سے واقف ہیں بخوبی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیان کی ہے میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ ادھر کر دیتا ہوں. تو آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جی. آسمان جو ہیں وہ دیکھ لیں کسی بھی سہارے پلرز کے بغیر اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ نظام اللہ نے سورج اور چاند کا جو نظام اللہ چلا رہا ہے. پھر زمین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اور پھر جو ہے رات اور دن کا جو نظام ہے، اللہ کہتا ہے کہ آیت نمبر 3 کے اندر کہ اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک زبردست، اور اللہ نے جو ہے نا اپنی قدرت کی ایسی نشانی دی ہے جس کے کوئی جو ہے نا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے کہ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دورے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر بنا دیتے ہیں. ان ساری چیزوں میں بھی نشانی ہے. ایک تو اس کا دیکھیں کہ جو سپرفیشل میننگ کہہ لیں یا ظاہری جو معنی ہے، ایک تو وہ ہے نا، اور وہ بھی حقیقت ہے ایک بہت بڑی کہ ایک ہی کھیت کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پودے لگے ہوئے ہیں، ان کو کھاد ایک طرح کی ملی، موسم ایک طرح کا ملا اور پانی بھی ایک طرح کا ملا، لیکن کچھ اس میں سے پھل میٹھے ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ میٹھے نہیں ہوں گے، کچھ صحیح ہوں گے، کچھ خراب ہو جائیں گے. تو اللہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ کون کر سکتا ہے، کون ہے جو اس چیز کو ایسے کر سکتا ہے کہ سارا کچھ ایک جیسا، سارے کنسٹیچوئنٹس ایک جیسے لیکن رزلٹ ڈفرنٹ. ایک اس کا جو تھوڑا سا ڈیپر مفہوم بھی ہم اس سے نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک ہی گھر کے اندر جو ہے وہ 2 بچے پروان چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو ایک ہی طرح کا ماحول مل رہا ہے، ان کے پیرنٹس بھی وہی ہیں، ان کا کھانا پینا ایک جیسا ہے، تربیت ایک جیسی ہے. اب ان میں سے ایک جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے اور دوسرا کافر بن جاتا ہے، یا ایک نیک راستے پہ چلا جاتا ہے، ایک برے راستے پہ چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. اس میں کانسٹیچوئنٹس تم جو ڈالتے ہو تم اس پہ بھروسہ نہ کرو، یہ اللہ کی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. پھر اللہ بادلوں کی مثال دیتے ہیں آیت نمبر 12 کے اندر کہ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. تو یہ جو بادل جو آتے ہیں اس کے پیچھے جو سارا نظام ہے جس کو دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ بارش کی امید بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور پھر لائٹننگ سٹارم کہ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے obstetrics کے حوالے سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی یہ آیت، اور یہ آپ نے اگر جو بہت ساری آج کل دور حاضر کی ڈیبیٹس ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اور شیخ احمد دیداد صاحب کی، اگر آپ نے ڈیبیٹ سنی ہو تو اس کے اندر بہت سارے جو کرسچین پادری ہیں انہوں نے اس آیت پہ جو ہے وہ اعتراض اٹھایا ہے ماضی کے اندر، اور چونکہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ سپرفیشل معنی کو لیا ہے کہ بھائی پیٹ کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ تو الٹرا ساؤنڈ سے اب آج کل پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جانتا ہے کہ اس میں لڑکا ہے، لڑکی ہے یا کوئی اور جنس ہے، تو یہ تو کوئی بڑی نشانی نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک انہوں نے سپرفیشل میننگ جو ہے اس کو پک کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کل کو کیا بننا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، استاد بننا ہے، کوئی کمپیوٹر ڈیزائنر بننا ہے، اس نے نیک بننا ہے، بد بننا ہے، اس کی عمر کتنی ہونی ہے، کتنی نہیں ہونی، اس کی تقدیر کے جو جتنے فیصلے ہیں اس سب کچھ سے اللہ کی ذات واقف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کو ریفر کر رہے ہیں، جبکہ نان مسلم نے اس آیت کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے تو الٹرا ساؤنڈ سے ہم پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو سارے سائنز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو بتائے ہیں، وہ بیسیکلی بلیورز کو جو ہے نا ایمان پختہ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے اور تسلی دینے کے لیے بتائے ہیں، اور کفار کو بھی بتایا ہے کہ بھائی ان چیزوں پہ غور اگر تم کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ رب کی ذات ہی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ اب ان کا جو سوال تھا بیسیکلی وہ یہ تھا بھائی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں، وہ نان بلیورز کا جو سب سے بڑا ایک اعتراض بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بھئی یہ ہڈیاں جو ہیں وہ کیسے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور ان کو جوڑے گا۔ تو پھر اللہ نے یہ ساری نشانیاں جو ہے نا پیچھے بتا کے اللہ نے کہا یہ جو سارا اس کائنات کا نظام ہے نا، وہ اس سے زیادہ شاید مشکل ہو، جو میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں وہ چلا رہا ہوں، تو یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری اگر کائنات کا نظام میں چلا سکتا ہوں تو یہ ہڈیوں کو دوبارہ سے پیدا کر، ان کو دوبارہ سے اٹھانا پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور جو ہے کچھ آبجیکشنز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یا قرآن پاک کے اوپر ہیں ان کا بھی جواب دیتے ہیں، آیت نمبر 38 کے اندر بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں، میں نے ذرا اختصار سے کام دیا ہے یہاں پہ کہ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی کہ ایک شریعت چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نئی کتاب لے آئیں گے اور پچھلی شریعت کی بہت ساری چیزیں ان کو مٹا دے گا، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی کہ ہر چیز کی قدرت، ہر چیز کا جو نئی شریعت کا آنا جانا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو آبجیکشنز ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب میں کچھ اور جو چند ایک ٹاپکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں اس صورت کے اندر۔ سب سے پہلے یہ ہمیشہ سے میرا میسج لوگوں کے لیے یہی رہا ہے کہ بھائی قرآن پاک کو زندگی میں کوشش کریں کہ ایک دفعہ ضرور انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارا جو ہے وہ عقیدہ تو رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، لیکن وہ ایمان نہیں بن سکے گا جب تک ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص
جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہوں۔ تو یہ اللہ نے کمپیئر کیا ہے دو لوگوں کو، ایک وہ ہیں جو اس کتاب کو جنہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جنہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس کو اللہ نے کہا ہے وہ تو اندھے ہیں بالکل، اور یہ دونوں لوگ جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جب حساب ہوگا تو یہ نہیں پاسبل کہ بھائی ایک وہ بندہ ہے جس نے انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اس پہ عمل کیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، وہ بس پاگلوں کی طرح بس اس چیز پہ لگا رہا ہے جی کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی ہے، بس دیٹس اٹ، مجھے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، جگہ جگہ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنا کے کارڈز بھی اور سینریز بنا کے لگائی ہوتی ہیں۔ تو یہ سورہ رعد کی آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ ہی کی یاد سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ پھر جو علامہ اقبال ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر قرآن پاک کی آیات کو پرویا ہے۔ ان میں سے ایک ان کی بڑا مشہور شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ بیسیکلی یہ سورہ رعد کی جو آیت نمبر 11 ہے، یہ اس کو انہوں نے اپنے شعر میں پرویا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اب جو مشکلات ہیں ہماری زندگی کے اندر، یہ ابھی ہم آج کا درس شروع کرنے سے پہلے یہی ماجد بھائی سے ڈسکشن ہو رہی تھی مختصر سی، کہ جو مشکلات ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی اور اپنی حقیقتیں واضح نہیں کرتا۔ تو آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو صاف کرتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نا ایک مثال دی ہے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پہلے ایک اس کا سپرفیشل یا ظاہری اس کا معنی آتا ہے کہ جیسے آسمان سے پانی آیا اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے ہر ندی نالے کے اندر، اور جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے، وہ جھاگ تو اڑ جاتی ہے، اور جو فائدہ مند پانی ہوتا ہے زمین کے لیے وہ وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا استعارن، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو آسمان سے بارش جو ہے نا اس کے لیے استعارن اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ میری جو رحمت ہے، جو ایمان کی رحمت ہے یا ایمان کی نعمت ہے، یا جو میری قدرت ہے، یا میرے اوپر جو ایمان لانا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ آسمان سے برستی ہوئی بارش کی مانند ہے۔ اب جو نان بلیورز ہیں اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باطل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ ایک سمندر ہو یا ایک سیلاب ہو، اس کے اوپر ایک جھاگ کی مانند ہے۔ یہ نان بلیورز ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ جب سیلاب آئے گا تو یہ جھاگ تو غائب ہو جائے گی، لیکن جو حق ہے وہ وہیں کا وہیں جو ہے نا جم جائے گا، اس سے فائدہ پہنچے گا بنی نوع انسان کو اور ہر ایک کو۔ اور اسی طرح جیسے یہ زیور اور برتنوں کی مثال دی گئی، ان کے اندر جو امپیورٹیز ہیں اس کو جب پگھلائی جاتا ہے تو امپیورٹیز سطح پہ آ کے غائب ہو جاتی ہیں، اور جو خالص زیور اور برتن ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بلیور کا جو ایمان ہے، جو خالص ایمان ہے، وہ اس کے دل کے اندر ٹھہر جائے گا، اور جب اللہ کی رحمت کی بارش اس پہ گرے گی کسی نان بلیور کے اوپر اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، تو اس کے اندر جو امپیورٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ جھاگ بن کے اڑ جائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعارن اس کا یہ مفہوم نکالا ہے، اور دوسری طرف یہ جو سطح کے اوپر جھاگ ہے یا جو امپیورٹیز ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہرڈل کے طور پہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کا میننگ کہ یہ جو ہرڈلز ہیں، یہ جو امپیورٹیز ہیں، یہ جو پرابلمز ہیں، یہ جھاگ کی مانند ہیں، اور یہ ہر بلیور کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں، لیکن جب اللہ کی رحمت آئے گی تو پھر یہ سارے کے سارے ہرڈل جو ہے نا وہ جھاگ بن کے غائب ہو جائیں گے، اور صرف پیور جو بلیور کا ایمان ہے نا وہ باقی کندن بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک اور کہتے ہیں کہ تم اگر میری ذات کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہو نا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ اسی کو پکارنا میری ذات کو پکارنا پر حق ہے۔
رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کو پکار رہے ہیں نا میری ذات کی بجائے، یا دوسروں کے در پہ بیٹھے ہیں، تو ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، وہ تیر بے ہدف ہے۔ اب بلیور کی جو ہے نا کوالٹیز اللہ نے آیت نمبر 22 کے اندر بتائی ہیں کہ بلیور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتا ہے۔ صبر، اس پہ پیشنس، میں نے کہا تھا کہ کوئی واحد، کوئی شاید ہی کوئی قرآن پاک کی صورتیں ہیں جن کے اندر صبر کے لیے نہیں کہا گیا۔ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ تھوڑی سی ایک مسپرسیپشن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی ہے، اور بہت سارے ہمارے جو آس پاس یہ مسپرسیپشن پائی جاتی ہے کہ ہم صدقہ خیرات جو ہے وہ دکھا کر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھ لیں، قرآن پاک کی آیات ہیں کہ اللہ کے رزق میں سے آپ اعلانیہ بھی صدقہ خیرات کریں اور پوشیدہ بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث ضرور موجود ہے کہ جو پوشیدہ خرچ کرے گا اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا۔ ایک اور جو میرے لیے ایک بہت بڑا لیسن میری زندگی پریکٹیکل لائف کے اندر، وہ یہ ہے، بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہمساروں سے ہوئے ہیں، ہم اس کو بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت گزر گیا، وہ غلطی کوتاہی، وہ جرم ہم نے کیا، وہ گناہ کیا، اب کیا کریں، اب کیا کریں، مطلب ہمارے دل کے اندر ایک وہ چل رہا ہے، یہ احساس جرم۔ تو اللہ نے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ہے نا گائیڈنس دی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی کہ آپ نے کوئی برا کام کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، تو اس کا سب سے بڑا کفارہ یہ ہے کہ اس کے کمپیریزن میں اب آپ کوئی اچھا کام کریں، اس کے ایکویولنٹ یا اس سے بڑا اس کے کمپیریزن میں، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو آپ کے نامہ اعمال سے جو ہے نا وہ مٹا دیں گے۔ تو یہ اس پہ ذرا دوبارہ غور کر لیں کہ مومن کے اندر کوالٹی صبر، نماز، صدقہ خیرات، برائی جو بھی آپ ماضی میں کر چکے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کوئی اچھا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رازق ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں جتنا رزق دیتے ہیں۔ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کا جو پنش کرنے کا انداز ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ منکرین کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور ان کو پھر پکڑے گا کب؟ وہ اللہ نے جو ان کے لیے ایک مہلت ختم جب کرے گا نا، پھر اللہ ان کو سخت قسم کی سزا دے گا۔ تو بعد اوقات ہمارے سامنے جو مجرم ہیں، منکرین ہیں، وہ پھل پھول رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار اللہ انہوں نے اتنا کیویں دیتی جا رہے ہیں یار، ایسے بڑے ہی کو برا بندہ ہے۔ تو وہ اللہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم منکرین کو ہم ہمیشہ ڈھیل دیتے ہیں، کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک لیے گئے۔ تو وہ لوگ جو اپنے جرائم ہیں، اپنی مکاریوں میں اتنا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ خوشنما بنا دیتا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اور اس طریقے سے وہ اس میں لگے رہتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ پھر آئے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں مگن کر دیتا ہے اس وقت تک کہ جب پھر اللہ ان کو جو ہے نا آخرت کے عذاب کے اندر ڈالے گا۔ تو یہ ہماری آج کی جو صورت ہے، میں نے کوشش کی ہے لیس دین 25 منٹس میں اس کو کمپلیٹ کروں۔ تو اس میں مختصراً جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کی کریٹر ہے، اور اس پوری کائنات کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے قیامت کا سامان برپا کرنا یا ہمیں قبروں سے اٹھانا، ہماری ہڈیوں کو جوڑنا۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم دلوں کا اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے ہمیں کوڈ آف لائف دیا ہے، جو ضابطہ حیات دیا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے گا۔ تیسرا جو ٹیک ہوم میسج، اور میری زندگی کا سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 21-22 سال پہلے بھی جب میں بہت ہی جوانی کی عمر میں تھا، اس ٹائم سے میں یہی پیغام لوگوں کو دیتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ یہی ہے میرا ایک پیغام کہ بھائی قرآن پاک کو زندگی میں ایک دفعہ، once in your life، آپ اسے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بہتر تو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھیں،
تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں. چوتھا پوائنٹ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے اس کے مطابق اور قرآن پاک کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی کہ اپنی سوسائٹی کے اندر چینج لانے کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوشن ہم سب کو کرنا پڑے گا. یہ ہمارا اللہ ہمیں رب ہمارا حکم دے رہا ہے, اور اس راستے میں آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑیں گی, اور وہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ دیٹس پارٹ آف یور جرنی, اس سے کوئی بندہ جو ہے نا اسکیپ نہیں کر سکتا. صدق اللہ العلی العظیم. میری مختصر سا جو تھا سورہ رات کے حوالے سے آج کا لیکچر ختم ہوا. اس حوالے سے آپ لوگ اپنے مائکس انمیوٹ کر کے کوئی کویسچنز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں گا, لیکن میں حاضر خدمت ہوں, یا کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, ایز یوزول دریا کو کوزے میں سمیٹنا, فارمیٹنگ آپ کی ماشاء اللہ کانسٹنٹ ہے, اور اس کے اندر سے جو ہے ایزنس نکال کے ماشاء اللہ مختصر وقت کے اندر پریزنٹ کرنا. ون مور ٹائم السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ماجد بھائی, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جناب وسیم بھائی, ماجد بھائی اور عمران بھائی, تھینک یو. چلیں جی, اور کسی ساتھی نے اگر کوئی بات نہیں ہے تو اللہ سے آخری دعا کرتے ہیں, پھر وہی تشکر کے ساتھ کہ اللہ نے یہ سلسلہ ہمیں دوبارہ شروع کرنے کی توفیق دی ہے, اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آج کا جو ہے ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وسیم بھائی, تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم بیک. لیکن بہت بہت شکریہ, بیکاز ونس یو کم بیک, ایز آئی سیڈ کہ کمپنی میٹر